بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عدم اعتماد کی تحریک جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل فائٹ ہے، جس میں جو کہ ظاہر ہے ایک سائڈ کو ووٹ دینا پڑتا ہے پرائم منسٹر کے اگینسٹ نو کانفیڈنس کرنے کے لیے اپوزیشن کو، لیکن اب یہ مسئلہ اس میں گرما گرمی آ گئی ہے، اور ایک تو پہلے دھمکیاں ایک طرف سے آئیں، پھر ان دھمکیوں کا جواب ملنا شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے کل رات کو دیکھا ہوگا کہ جی اب پولیس انوالو ہو گئی، اور دوسری سائڈ کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو اسکاؤٹس ہیں، جن کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ پرائیویٹ ملیشیا ہے، اور سو ایک کنفرنٹیشن اس قسم کی بھی پیدا ہوگی کہ جس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ تشدد بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف جیسے ہی کل گرفتاریاں ہوئیں، جس میں دو اپوزیشن نے کہا، اور مولانا فضل الرحمان کا کلیم تھا کہ ان کے 2 MNAs کو بھی گرفتار کیا گیا، باقی ان کے جو اسکاؤٹس ہیں ان کے علاوہ، لیکن حکومت کا یہ کلیم ہے کہ جی MNAs تو اپنے شوق سے وہاں پہ بیٹھے ہیں اور ان کو نہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ 10 لوگوں کا کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان کی جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں، جو ان کے رضاکار ہیں، جو اسکاؤٹس ہیں، جو بھی آپ ان کا نام دے لیں، تو ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان نے اس کے جواب میں پورے پاکستان میں اپنے کارکنوں کو کہہ دیا کہ آپ احتجاج کریں، آپ اسلام آباد کی طرف چل پڑیں۔ تو اب یہ ایک نیا مطلب ہے کہ مسئلہ چل پڑا کہ وہ لڑائی جو ووٹوں کی لڑائی تھی، اور جس کو بیسیکلی نیشنل اسمبلی کے ہال کے اندر ہونا تھا، وہ لڑائی مطلب ہے کہ اس سے پہلے ہی یہ ایک اور قسم کی ٹینشن پیدا ہو گئی، اور اس میں اپیرنٹلی مجھے جو لگتا ہے کہ جو حالات نظر آتے ہیں کہ گورنمنٹ نے امچورلی بیہیو کیا، اور انہوں نے پولیس کی ایک بہت بڑی کنٹینجنٹ، پولیس کی بہت بڑی فورس جو ہے، وہ انہوں نے جو MNAs کے جو لاجز ہیں، جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے، ان کے جو لاجز ہیں اسلام آباد میں، وہاں پہ انہوں نے جا کے وہاں پہ گھس گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دروازہ توڑ کر ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے، جو کہ جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہماری اجازت سے کوئی بھی آ سکتا ہے، تو ایسا بھی نہیں تھا کہ جی چونکہ وہاں پہ میڈیا بھی تھا اور سب لوگ وہاں پہ تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ تھا یا کچھ اس قسم کی بات تھی۔ اور وہ ظاہر ہے جس طرح اسکاؤٹس ہوتے ہیں ان کے، اور آپ نے دیکھا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو JUI کے جو جلسے ہوتے ہیں، ان میں ان کے جو گارڈز ہوتے ہیں، تو وہ جنرلی ظاہر ہے وہ جس طرح آپ کو نظر آتے ہیں، تو اسی قسم کی ان کی اپنے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ فیئر کر رہے تھے کہ جی حکومت جو ہے وہ پولیس کے ذریعے جو کینڈیڈیٹس ہیں اپوزیشن کے، جو ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کو ہراس بھی کر سکتی ہے، ان کو اریسٹ بھی کر سکتی ہے۔ یہ ان کے فیئر تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ان کو ووٹ دینے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جا سکیں، اور وہ وہاں پہ نہ پہنچ سکیں۔ تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ اور پھر آپ نے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کراچی میں جو اسپیچ کی، اور اس اسپیچ میں ظاہر ہے ان کا غصہ بڑا نمایاں تھا۔ انہوں نے مطلب ہے کہ دھمکیاں دیں، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے لیے وہی فضلو اور اس قسم کے الفاظ بھی استعمال کیے، اور پھر شہباز شریف صاحب کے لیے بھی یہی کچھ کیا۔ اور پھر اس کے جواب میں آج آلدو مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب نے بھی کل مطلب اس کا جواب دیا اپنی پریس کانفرنسز میں، اور وہ خیر نفعت اللہ جواب تھا، لیکن بلاول بھٹو کا جو رسپانس تھا وہ بہت ہی ان کا غصہ بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا، اور وہ بھی اگر انہوں نے لینگویج جو تھی وہ عمران خان صاحب کی مناسب نہیں تھی، تو کچھ اسی قسم کی غصے میں جو لینگویج تھی وہ بلاول بھٹو صاحب کی، وہ بھی میرا خیال ہے کہ جائز نہیں تھی۔ اور آپ سے پہلے وہ آپ کیا کرتے تھے، تو وہ تو پہ آ گئے عمران خان صاحب کے لیے، اور پھر ان کو یہ بھی بلکہ دھمکی دے دی کہ مطلب ہے کہ آپ کو مثال بنا دوں گا، تجھے مثال بنا دوں گا، تیری نسلیں تک یاد رکھیں گی، اس قسم کی باتیں بھی کی۔ اور پھر انفارچونیٹلی مزید یہ کہ جی
بشا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا کہ جی، اور ان کے اوپر بڑا سیریس الزام لگا دیا کہ جو پنجاب میں جس قسم کی جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی ہیں ان میں ان کے اوپر کرپشن کا الزام ہے، اس قسم کی بات کر دی۔ تو اس کے جواب میں نہیں آؤ، پھر انفارچونیٹلی پھر یہ بات دیکھیں کہ اس کے جواب میں آلدو پہلے فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں اس پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ بیسیکلی وہ ایک خاص ٹوسٹ دے رہے تھے، اور ان کا وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ آرمی کے انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ یہ لوگ ہیں، اور ان کا ایجنڈا ہے کہ جی آرمی کو سیاست زدہ کیا جائے، اس طرح کی بات مطلب ہے کہ یہ پروپیگیٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ڈان لیکس کی مثالیں دی، اس کے لیے انہوں نے میمو گیٹ کی مثالیں دی، اور مختلف قسم کی، اور جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ویسے تو بلا جواز تھا، لیکن ایک ٹیکٹیکل یہ تھا کہ کسی طریقے سے وہ جو ہے کہ جی آپ ملٹری کے انسٹیٹیوشن کو، آرمی کے انسٹیٹیوشن کو اس لحاظ سے انوالو کریں کہ جی لوگ اور فوج کے اندر بھی یہ فیلنگ پیدا ہو کہ یہ جو اپوزیشن کر رہی ہے، اور یہ جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں سارے کے سارے یہ فوج کے خلاف ہیں، اور عمران خان صاحب یا جو گورنمنٹ ہے وہ فوج کے ڈیفنس میں سارا کچھ کر رہی ہے۔ سو یہ انفارچونیٹلی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ چیز ظاہر ہے لے کے آنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اینی ہاؤ سیاست میں وہ کہتے ہیں نا کہ خود ہی جو کہتے ہیں کہ جی سیاست میں جو ہے وہ سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور سو یہ بھی چیز ہم نے دیکھی۔ اور پھر بعد میں اس کی میرا خیال تھوڑی دیر بعد شہباز گل صاحب کی ایک پریس ٹاک دیکھی میں نے لاہور سے، اور ان کا بیسیکلی اٹیک بلاول بھٹو کے اوپر تھا، اور وہی جو بلاول نے غصہ نکالا عمران خان صاحب کے ایک دن پہلے کے خطاب کے اوپر، تو اس کا پھر جواب پھر ایک دیا، ریجوائنڈر دیا شہباز گل صاحب نے، اور انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی جو کہ میرا خیال ہے بڑی غیر مناسب تھیں، اور جس میں آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں، اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے متعلق بھی انہوں نے باتیں کی، ٹارگٹ سو انہوں نے ان کو بھی ٹارگٹ کیا، اور سو مقصد یہی تھا کہ جی اگر خود بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کو اور ان کی جو ہیں اہلیہ ان کو ٹارگٹ کیا، اور پھر مطلب ہے کہ ان کے بارے میں غلط ایسی باتیں کی جس سے ظاہر عمران خان بھی ہرٹ ہوئے ہوں گے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہرٹ ہوئے ہوں گے، تو شہباز گل صاحب نے اس لحاظ سے ایسی باتیں کی تاکہ یہ بھی، اور جان بوجھ کے پتہ لگ رہا تھا کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ بلاول بھٹو کو ذرا صحیح ہرٹ کیا جائے، اور اسی طرح ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہرٹ کیا جائے۔ سو یہ عجیب سی ایک انفارچونیٹلی یہ سیاست چل نکلی ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس یہ ہوئی کہ علیم خان آپ کو پتہ ہے لندن چلے گئے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ بدھ والے دن ان کی آلریڈی ملاقات ہو چکی ہے نواز شریف صاحب سے، اور ابھی وہ میرا خیال ہے جہانگیر ترین صاحب سے بھی ملیں گے، اور جہانگیر ترین صاحب سے ملنا ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کا مرجر آلریڈی وہ اناؤنس کر چکے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ جی ان کی ایک دن پہلے میاں نواز شریف صاحب سے میٹنگ ہو چکی ہے، اور پھر جہانگیر ترین اور علیم خان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آلدو ان کو اور ان کے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، لیکن ان کی عمران خان صاحب کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی کسی نے بتایا کہ ایک ذرائع نے یہ مجھے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی اون چودھری صاحب جو کہ رائٹ ہینڈ مین ہیں آج کل جہانگیر ترین صاحب کے، اور جو پہلے بہت قریب تھے عمران خان صاحب کے، تو ان کو مجھے کسی نے یہ بتایا کہ جی انہوں نے عمران خان نے اون چودھری صاحب کو فون کیا، اور بیسیکلی یہ کنوے کرنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کو کہ جی وہ بزار صاحب کو ریموو کر دیں گے اور ان کی جگہ ریپلیس کر دیں گے، اور ان کی جگہ جو ہیں وہ میاں محمد اسلم صاحب جو وزیر ہیں
پنجاب کے، تو ان کا نام مجھے بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے ان کا نام لیا۔ اچھا، اس بارے میں میری اون چودھری صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو فون نہیں آیا، تو انہوں نے انکار کیا ہے، لیکن میرا جو سورس تھا اس نے یہ اینی ہاؤ مجھے بتایا کہ جی یہ کال ہوئی تھی۔ سو اینی ہاؤ ایک میں سورس نے مجھے بتایا، دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اون چودھری صاحب نے اس کو ڈینائی کیا کہ میری عمران خان صاحب سے بات نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم سے جو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے وہ پرویز خٹک صاحب ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز ہوئی، اور اس کے علاوہ کچھ اور ڈیولپمنٹ یہ تھیں کہ یہ جو اتحادی ہیں پی ایم ایل کیو، آپ کو پتا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب پچھلے 2-3 دن سے آلریڈی اسلام آباد میں ہیں۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ پرویز الہی صاحب بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور پھر اب وہ میٹنگز کر رہے ہیں، اور پرائمریلی ان کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت جو سب سے زیادہ بات چیت پی ایم ایل کیو، جو ان کا مقصد یہ ہے کہ جی چیف منسٹرشپ پنجاب کی ان کو دی جائے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب آلریڈی اناؤنس، آپ سب لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ عمران خان صاحب فائنلی عثمان گزار صاحب کو ریپلیس کرنے کے لیے کم از کم انہوں نے ہاں کی ہے۔ اب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بیکاز ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ انیشلی ہمیں نو ٹرسٹ کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے، اور نو ٹرسٹ کا جب مسئلہ حل ہوگا تو پھر وہاں پہ ہم پنجاب میں ہم چیف منسٹر عثمان گزار صاحب کو ریپلیس کریں گے، اور اس کے لیے کوئی پارٹی کے اندر کوئی کمیٹی بھی بنا دی گئی، اور اس نے کوئی نام شام فائنل کرنے ہیں۔ لیکن جو ابھی تک پتہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کینڈیڈیٹس فرض کریں جو ہیں، اس میں پرویز الہی صاحب کا نام نہیں ہے۔ اور میری جو بات ہوئی جہانگیر ترین گروپ سے پرویز الہی صاحب کے جو پی ایم ایل کیو کے جو سورسز سے، اور پھر اگر ایم کیو ایم کی بات کریں تو ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کا، ان تینوں گروپس کا جو ٹلٹ ہے، حالانکہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ تو ہے ہی پی ٹی آئی کا، باقی دونوں اتحادی ہیں، تو ان سے جب بات کریں تو ان کا ایک کلیئر ٹلٹ نظر آتا ہے ٹورڈز اپوزیشن، لیکن ابھی تک کسی نے اوپنلی فیصلہ نہیں کیا۔ اور کوئی ایون جب آپ ان سے بیک گراؤنڈ میں بات کرتے ہیں، آلدو وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ بولتے ہیں اور اپوزیشن کے حق میں زیادہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ ابھی تک نہیں ماننے کے لیے تیار، یا کہتے نہیں ہیں کہ ہم نے ووٹ نو ٹرسٹ کے حق میں دینا ہے، یا یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو یہ اوور آل ابھی حالات یہ اس قسم کے ہیں، لیکن گورنمنٹ دوسری طرف کسی وقت بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیشن بلا کے تو زیادہ ٹائم نہیں دے گی، اور شاید کسی بھی وقت وہ اپوزیشن کے لیے وہ کر دے گی کہ جی آپ ووٹ کر لیں نو ٹرسٹ کے لیے، اور پھر اس کے لیے یہی والی جو کاروائیاں آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہیں جو کل رات کو دیکھی ہیں۔ اور پھر جہانگیر ترین گروپ کے جو کل ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں ان کے جو اسپوکس مین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ایک ممبر ہیں، ان کے کاروبار جو ہے، ان کی بسوں کا بزنس، شاید ان کی بسوں کو روک دیا گیا، اور پھر اسی طریقے سے کچھ اور ان کا کاروبار تھا، اس کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے پنجاب میں۔ سو یہ ٹیکٹکس تو وہ ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس ایک مسل ہوتا ہے، اس مسل کو گورنمنٹ استعمال کر سکتی ہے تاکہ 172 جو ایم این ایز ریکوائرڈ ہیں اپوزیشن کو اسمبلی کے اندر لانے کے لیے، ان کو روکا جائے۔ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں گی، چونکہ اس وقت ٹیمپریچرز ہائی ہیں، اور اگر گورنمنٹ ظاہر ہے غصے میں ہے تو اپوزیشن بھی آپ کو غصے میں نظر آتی ہے، تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں وائلنس ہو جائے، کہیں کنفرنٹیشن جو ہے آپس میں لڑائی ہو جائے، مطلب ہے کہ اس قسم کی کہ جس میں وائلنس کا ایسپیکٹ آ جائے۔ اگر اللہ نہ کرے کہ وہ چیز آ گئی تو حالات خراب ہو جائیں گے پاکستان کے، جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، ایک لیگل طریقہ ہے، اس کے جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، اسی طریقے سے اس کو آگے انشور کریں، دونوں سائڈز کے اسی طریقے سے چلے، اور جو جیتے جیتے، جو ہارے ہارے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔